تحریک اصلاحات پاکستان کے چیئرمین الحاج شاجی گل آفریدی سے ملنے اسلام آباد میں ان کے سیکریٹریٹ پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم اسلام آباد میں الحاج شاجی گل جو کہ پاکستان تحریک اصلاحات پارٹی کا چیئرمین بھی ہے، اس کے رہائش گاہ کے سامنے موجود ہے۔ شاجی گل آفریدی نے استقبال کیا، ان کو مبارکباد دی۔ السلام علیکم سر، ٹھیک ٹھاک عمر جڑی خیریت تحریک اصلاحات پارٹی دا مبارک شاہ۔ مہربانی، آپ سب محب وطن پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ خیبر پختونخوا سے پہلی دفعہ نیشنل لیول کا پارٹی بنا ہے اور جس کا مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے۔ بسکٹ، ڈرائی فروٹ اور چائے کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ سیکریٹریٹ کے باہر کے مناظر دکھائے۔ 10 کنال پر محیط 3 منزلہ سیکریٹریٹ کے کشادہ راستوں سے ہوتے ہوئے دور جدید کے سہولیات سے آراستہ اور تازہ پانی سے بھرے سوئمنگ پول کی سیر کرائی۔ سیکریٹریٹ کے اندرونی مناظر دیکھنے کے لیے اندر گئے۔ دور جدید کی ضروریات سے ہم آہنگ دفاتر اور ہالز دکھائے۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے ہونے والے میٹنگز کے لیے الگ دفتر بنایا ہے۔ جرگوں کے لیے بنائے گئے ہال پر تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ پختون ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے زمین پر بیٹھنے کے لیے حجرہ بھی بنایا گیا ہے۔ الحاج شاجی گل آفریدی کے ساتھ انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم الحاج شاجی گل کے رہائش گاہ کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان سے سوالات پوچھیں گے، قبائلی اضلاع کے لوگوں اور پورے پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی ہوں گے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے اور ان سے انٹرویو لیں گے۔ چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو جرگہ نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمر وزیر صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے ادارے کا جرگہ نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہماری میسج عوام تک پہنچانے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنی پارٹیوں کے باوجود پھر بھی پاکستان تحریک اصلاحات پارٹی کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عمر وزیر صاحب، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں میری نظر میں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ اس طرح انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ اگر ڈیلیور کرتا تو آج پاکستان اس سٹیج پر نہ ہوتا۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں 5 سال انڈیپینڈنٹ ایم این اے رہا ہوں، اور 5 سال میں نے ایز ایم این اے سنگل جو کام کیا اس ملک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں وہ کام نہیں ہوا تھا، جس میں سب سے پہلا کام جو ہے مرجر کے نام سے زیادہ مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے علاقہ غیر کو ختم کر کے آئین تکمیل پاکستان کر دیا، اور وہ جو آئین میں تھا خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بارڈر فینسنگ کی حمایت کی، اور بارڈر فینسنگ کی حمایت میں افغانستان گیا اور 5-6 ہزار افغانیوں کے سامنے میں نے کہا کہ یہ صلح حدیبیہ کی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بغیر جنگ و جدل کا مکہ فتح کیا۔ نہ ہم گوریلا وار لڑا سکتے اور نہ افغانی لڑا سکتے، مگر بین الاقوامی قوتیں ہماری لاشوں اور خونوں کے اوپر اپنی طاقتوں کو آزماتا ہوا یہ گوریلا وار کر رہے تھے، جس میں ہم بھی مر رہے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی مر رہے تھے۔ تو بارڈر فینسنگ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا،
اس کے ساتھ ساتھ میں نے ملک کے لیے بھی بہت سارے کام کیے، جیسا کہ 22 اور 22 تو پاکستان انٹرنیشنل چیئرمین ممبر صاحب، تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ نے بہت سے کام کیے ہوں گے، لیکن جب باقی پارٹیاں موجود ہیں تو آپ کے پاس تو اسی کوئی طرف ایسی میں نئی آتا چیز ہوں، ہو؟ ہاں یہ اسی طرف آتا ہوں، یہی نیا چیز تھا۔ اگر یہ اور پارٹیاں 70 سالوں میں آئین تکمیل پاکستان کرتا تو مجھے پارٹی بنانے کا ضرورت نہ پڑتا۔ اگر یہ بارڈر فینسنگ کرتا، ڈیویڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر بناتا تو میں پھر نیا پارٹی نہیں بناتا۔ اگر میں پاکستان کو TIR کا ممبر نہیں بناتا، جو میرا فیلڈ تھا لاجسٹک بزنس، جو کہ 22 اور 22 انگریزوں کے وقت کے ہم ممبر تھے۔ TIR ابھی کنونشن بھی اسی ہفتے میں ہو رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں اور میرا بیٹا بلاول بھی وہاں جا رہا ہے، ازبکستان تاجکستان، وہاں TIR کنونشن ہے۔ اسی طرح میرا فیلڈ تھا لاجسٹک بزنس، اور الحمدللہ وہ اسی لیے پاکستان TIR کا ممبر بنا۔ اسی طرح میں آٹو موبائل کا بزنس کرتا ہوں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں اس قسم کی آٹو پالیسی بنوائی، جس میں وائس چیئرمین تھا، پھر بعد میں سب کمیٹی بنے، اس میں مجھے چیئرمین بنایا، جو کہ پرانی جو 3 کمپنیاں تھیں جیپنیز، وہ بھی افیکٹ نہیں ہوئے، اور نیا 15 کمپنی جو ہے پاکستان میں انٹرنیشنل برانڈ جو ہے وہ آئے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے صرف یہ نہیں کہ گاڑی آ گیا، گاڑی نہیں آیا ہے، گاڑی کو انڈسٹری کے زبان میں کہا جاتا ہے مدر آف انڈسٹری، اس کے پیچھے سب انڈسٹری ابھی آئے گا، جتنے بھی دنیا کا انڈسٹری ہے۔ اور اس گاڑیوں کے آنے سے ایک تو پبلک کو پرائس کم ملے گا، کیونکہ کمپٹیشن بڑھے گا۔ تو یہ نہیں کہ میں نے صرف اپنے حلقے کا کام کیا یا اپنے حلقے کے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، میں نے اپنے حلقے کو بھی دیکھا، اور اپنے حلقے سے میں ہوتا ہوا پورا خیبر پختونخوا کے عوام اور محب وطن پاکستانیوں نے مجھے ہر فورم کے اوپر سپورٹ کیا، اور میں نے ان سب چیزوں کے لیے سیاسی پارٹیوں کو اور اداروں کو ایک پیج پر کرا کے یہ سب کم کرایا۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی ذمہ داری، جو کہ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے پورا کی۔ تو میرا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جب اس وقت اتنا ذمہ داری اس ملک کا پورا کیا ہے، وہ 5 سال 2013 سے 2018 تک، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا پارٹی بنا لوں۔ یہی سارے کام 70 سالوں میں نہیں ہوئے تھے، کیوں نہ میں اپنا پارٹی بناؤں۔ تو اسی لیے میں نے تحریک اصلاحات پاکستان کا نام رکھ کر پارٹی بنایا، اور تحریک اصلاحات کا مین مقصد کیا ہے کہ اصلاحات ختم نہیں ہوتے، اصلاحات شاید کل بھی کرنا پڑے، اصلاحات شاید آپ میں اور مجھ کو آج رات میں کچھ اس قسم کا تبدیلی لائے کہ ہم جلدی سوئے اور جلدی اٹھے۔ یہ سارے اصلاحات ہوتے ہیں، اور اصلاحات روز ہوتے ہیں، ہر ادارے میں، ہر قانون میں، آپ کے فورسز میں، پولیس فورسز میں، جوڈیشری میں، ان سب چیزوں میں اصلاحات ہونا چاہیے، تب ملک جو ہے بنتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے پارٹی کا نام تحریک اصلاحات پاکستان رکھا، کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کیا تھا۔ اور دوسری جو باقی وجہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہمارے پختونوں سے، چاہے وہ پختون جنوبی پختونخوا کے ہو جو بلوچستان میں ہے، چاہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے پختون ہو، اور سب قوم پرستوں کے نام پر انہوں نے اپنی پارٹیاں بنایا ہے۔ تو میں نے ایک ذمہ داری پورا کیا ایز اے پاکستانی، کہ میں کیوں نہ قوموں کو جوڑ رہے ہو۔ کہ یہ تمام جو ہمارے آپس میں جو مشکلیں ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے نسلوں کے لیے ایک اچھا پیغام نہ چھوڑا جائے، تو اس کے لیے میں نے پہلی دفعہ خیبر پختونخوا سے نیشنل لیول کا پارٹی بنایا، جو کہ یہ نیشنل لیول کا ہے۔ اور جو اس میں اور بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی پارٹی ہوگی ہماری تحریک اصلاحات پاکستان، جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، کہ ہمارا سیکریٹریٹ بن رہا ہے، کہ اس کی مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہو۔ تو ہم نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح باقی کام بھی ہم اس ملک کے لیے اسی طرح کریں گے جیسا کہ ہم نے بغیر کسی پارٹی کے بیس کا کیا۔ اگر پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ایک دفعہ ہمیں موقع دیا، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے عمر وزیر، کیونکہ ہم پختونوں نے سندھیوں کو بھی حکومت دیا ہے، مرکز میں بھی ہم نے ان کی حکومتیں بنایا ہے، اور صوبے میں بھی حکومت دیا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی دیا ہے، PTI کو بھی دیا ہے، تینوں پارٹیوں کو ہم نے دیا ہے۔ تو ایک دفعہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ آج چھوٹے صوبے سے بھی مرکزی حکومت میں ہم آئے۔ اس سے کیا ہوگا
کہ جو چھوٹے صوبوں کا نا امیدی ہے. پرائم منسٹر بننے کی کوئی امید ہے؟ دیکھیں اگر میرا یہ امید نہ تھا اور یہ میں پاکستانی عوام سے یہ میں ایکسیپٹ نہ کرتا کہ وہ مجھے ایکسیپٹ کریں گے تو کبھی بھی میں نہ پارٹی بناتا نہ ٹائم ویسٹ کرتا اور نہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرتا. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے پاکستانی قوم بہت اچھا سوچتا ہے. اچھا سوچ کی وجہ سے انہوں نے انتخاب میں بھی کبھی وہ نہیں کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے نعروں کے اوپر یقین کیا ہے. نعرے لیڈر نے پورا نہیں کیا تو وہ قوم کا غلطی نہیں ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم میرے اوپر اعتماد کرے گا کہ میں نے بغیر پارٹی کے اس ملک کے لیے اتنے بڑے کام کیے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے تھے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم میرے اوپر اعتماد کرے گا اور ہمارے چھوٹے صوبے کو بھی یہ عزت بخشے گا جس سے ہمارے یہ نا امیدی کہ چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر نہیں بن سکتا ہے. نہیں, اگر کوئی قابل لیڈرز ہو جس نے پتہ ہو عوام کو کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور اس نے ملک کا سوچا ہے, نیشنل لیول کا, تو ظاہر ہے کہ قوم پر خود سوچتی ہے کہ نہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے ملک کے لیے وہ کام کیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے. آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ الحاج شاہ جی گل صاحب جو ہے نا کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں میرے پارٹی کا منشور جو سب سے اہم منشور ہے وہ یہ ہے کہ میں خود سیلف میڈ ہوں. میرا تربیت میرے والدین نے کیا تھا اور اس تربیت کی وجہ سے الحمدللہ ایک نیچے کلاس سے, مڈل کلاس سے بھی نہیں, لوور کلاس سے میں اپنی محنت اور بڑوں کی تربیت کی وجہ سے اس سٹیج پر پہنچا ہوں کہ الحمدللہ میں نے جیسا کہ ایک بندہ اگر کوئی اپنا گھر بنا سکتا ہو, اپنا گھر بنا لے تو گھر کی اور ملک کی ایک ہی بات ہے. ایک فیملی بنا لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کو بھی بنا سکتا ہے. اس لیے مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک کو کیا ضرورت ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ روزگار, کیونکہ ہمارا 250 ملین آبادی کا ملک ہے اور یوتھ اکثریت میں ہے. یہ آپ سب ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے ہو. جن لیڈروں نے کہا ہوا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ نوکریوں سے بھی وہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں وہ کام پر نہیں لگیں گے. اگر اس کو آپ روزگار دے سکتے ہو تو وہ صرف اور صرف انڈسٹریائزیشن ہے. انڈسٹری کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا, فارن انویسٹمنٹ کو لانا ہوگا. فارن انویسٹمنٹ کو کیا چاہیے؟ امن ماحول ان کو چاہیے, تب فارن انویسٹمنٹ آئے گا. ہمارے ملک میں تو پورے سال میں $1 ارب کا انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے. ویتنام جیسا ملک میں جو کہ ان کا 2000 میں ایکسپورٹ 7 ارب تھا اور ہمارا 10 ارب تھا, ابھی ان کا ایکسپورٹ $165 ارب تک پہنچ گیا اور ہم اس پوزیشن. تو ان سب چیزوں کا میرا ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا امپورٹ زیادہ ہے اور ہمارا ایکسپورٹ کم ہے, اس کو برابر کرنا ہے. اور اس کو برابر کرنے کے لیے ویسٹرن کنٹری تو اپنی جگہ ہے, مگر ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے سینٹرل ایشیا اور یورپ, کیونکہ یورپ میں انڈسٹری ختم ہو گیا ہے, وہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے, وہاں وہ ٹریڈ مارکیٹ بن گیا ہے. تو جتنا چیزیں ہمارے اس ملک میں ہوتا ہے وہ سارا وہاں STIR کی وجہ سے, جو کہ مہینوں میں نہیں پہنچ سکتا ہے بائی سی, وہ دنوں میں پہنچے گا ڈائریکٹ گاڑیوں میں یورپ اور سینٹرل ایشیا کا مارکیٹ. اسی طرح چائنا کا ہے. جب ہماری گاڑیاں اور ہماری پروڈکٹ یورپ جائے گا تو چائنیز جو ہے خود اعتماد ہمارے اوپر بڑھائے گا, ہماری گاڑیوں کو بھی اجازت دے گا اور ہماری جو چیزیں ہیں اس پر بھی ان کا اعتماد بڑھے گا. افغانستان کے حوالے سے فارن پالیسی کیا ہوگی پاکستان تحریک اصلاحات پارٹی کی؟ افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. افغانستان میں ہم نے اپنے آپ کو فرنٹ پر نہیں رکھنا ہے. ہم نے فرنٹ پر دیکھا مگر اس میں ہم نے مشکل دیکھے. رشیا کے وقت جو احسان افغانیوں کے اوپر ہم نے کیا, ہمیں سلا کیا ملا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں کیا دیا اور افغانیوں نے کیا دیا اس کے بدلے میں. ہمارا وہ احسان مند نہیں ہے کہ وہ کہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ ہمارے لیے خالی کیا تھا. ایز اے پڑوسی وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, اگر وہاں امن ہوگا تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا, ہمارے ملک میں بھی امن رہے گا. اگر وہاں عوام
خوش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا فائدہ ہم بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم چیزیں وہاں بیچ سکتے ہیں. تو افغانستان میں ہمیں پالیسی رکھنا ہوگا ابھی کہ ہمیں افغانیوں کے اوپر چھوڑنا ہوگا کہ افغانیوں کو خود ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح لڑائی لڑے جو ہم نے 90 میں لڑا تھا مجاہدین اور پھر اس کے بعد طالبان بنے اور پورا افغانستان اس میں تباہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان سب افغانیوں کو ہوگا. اچھا، افغانستان کے موجودہ حالات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ افغانستان کے موجودہ حالات کا فیصلہ اتنا جلدی نہیں ہونا ہے. جس طرح امریکہ جلد بازی میں نکلا، یہی امریکہ نے 1978-79 میں جب رشیا آیا تھا، یہی ویسٹرن کنٹری پیسہ دیتے تھے اور عرب دیتے تھے. ابھی دوبارہ یہ افغانستان خود آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لے آیا اور افغانستان کو کچھ نہ کچھ بنا لیا ہے، اس میں شک نہیں ہے. مگر اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ نے جس طرح ابھی افغانستان کو چھوڑا تو وہ ایک تباہی کے سٹیج پر پہنچا کر چھوڑا. اب امریکہ کو یہ ذمہ داری پورا کرنا چاہیے تھا کہ نکلنے کے ساتھ ساتھ افغانیوں کو تمام کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھاتے. انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹ بات کی قطر میں، اس میں افغان حکومت ہونا چاہیے تھا. ابھی اگر ماسکو میں بات ہو رہے ہے یا استنبول میں ہو رہا ہے، اس مذاکرات میں جتنے بھی افغانستان میں پارٹیاں ہیں، چاہے جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان کو بٹھانا چاہیے بات چیت میں. اور میں نے خود یہ آفر کیا ہوا ہے عمر وزیر کہ اگر ان استنبول مذاکرات، ماسکو مذاکرات، قطر مذاکرات ناکام ہو جاتا ہے تو ہم ایز اے پڑوسی چاغی سے لے کر چترال تک جتنے بھی اس بارڈر کے اوپر رہتے ہوئے پاکستانی ہے اور باقی پارٹیوں سے بھی ہم جو سمجھتے ہو جرگے کو، ان کو لے کر ہم جرگے کے لیے حاضر ہے، اس میں رول پے کرنے کے لیے، تاکہ اس کو ہم ایک ٹیبل پر بٹھا دے. جیسا ہمارے اوپر بھی مشکلیں آئے ہیں مگر ان مشکلوں میں ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اس کا حل تلاش کیا ہے، تو اسی طرح افغانیوں کو بھی حل تلاش کرنا چاہیے اور ہم اس کے اوپر اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح بچ سکتا ہے اور اس ملک کو موجودہ حالات سے کیسے نکالا اچھا، جائے. افغانستان میں کس کی حکومت کو دیکھنا چاہتے ہو، طالبان یا افغان حکومت؟ نہیں، افغان حکومت. دیکھو اب سعودی عرب کو دیکھو، وہ مجبور ہو گیا اس کے اوپر کہ حاجیوں سے پیسہ عوام کو پہنچانے کے لیے تاکہ حاجی زیادہ پیسہ لے آئے، اور سعودی عرب نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. کیوں کیا کہ دنیا میں تیل کے اوپر ڈیپینڈ کم ہوتا جا رہا ہے. سولر سسٹمز جو ہے، جو الیکٹرک کاریں ہیں دنیا میں جو بن رہے ہو، تو عربیوں کو پتہ ہے کہ 10 سال بعد آئل خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، 20 سال بعد. تو اس لیے انہوں نے ڈیپینڈ کس چیز پر کرنا شروع کیا؟ ٹریڈ کے اوپر، ٹورزم کے اوپر، فارنرز کے ساتھ اپنے آپ کے وہ کرنے کے لیے کہ فارنرز انویسٹر آئے، ان کو آزادیاں دی، 10 سال کا بھی یو نے ویزا، گولڈن ویزا کا وہ پیکج دیا. اسی طرح ترک جتنے بھی شام کے بزنس مین ہیں جس کے پاس $10 لاکھ ہے، اس کو نیشنلٹی ترک دے رہے. طالبان تو بھی یہی کہہ رہے کہ ہم ٹریڈ بھی کریں گے اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک ریاست ہوگی، وہ تو بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں، کہنے کا مقصد ایک ہے، پچھلا جو ان کا دور رہا ہے اس ایکسپیرینس سے لوگ خوف کھاتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ طالبان کے لیے ہوگا کہ وہ افغانیوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے اور افغانی حکومت بنائے، یہ نہیں کہ اپنے نظریے کا کہ طالبائزیشن کا حکومت بنائیں گے. مطلب آپ اسلامی امارت کی بجائے افغان حکومت جو جمہوری حکومت ہو اس کو سپورٹ کریں گے؟ 100% عمر وزیر. دیکھیے یہ جو اسلامی امارت کو آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں، دین کا مسئلہ جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. میرے کردار پر آپ نہیں پکڑے جاؤ گے، آپ کے کردار پر میں نہیں پکڑا جاؤں گا. تو یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس بندے کا ہے. دنیا میں اگر کسی اسلامی ملک نے ترقی کیا ہے، مہاتیر محمد کا مثال دیا جاتا ہے، طیب اردگان کا مثال دیا جاتا ہے، انڈونیشیا کا مثالیں دیا جاتا ہے. انہوں نے کیوں ترقی کی؟ اس لیے ترقی کی کہ مسجدیں بھی وہاں ہے. کیا دبئی میں مسجدیں نہیں ہے؟ ہم سے اچھی مسجدیں وہاں نہیں ہے. انہوں نے ڈیپینڈ اس کے اوپر کیا کہ فارنرز آئے، پیسہ لے کر آئے، یہاں انویسٹمنٹ کرے، تب وہ ملک بنے. تب ابھی یو ای کا تو کیپٹل جو ہے
وہ تو اب دبئی ہے، مگر اب دبئی سے دبئی زیادہ خوبصورت ہو گیا. اچھا سر، آپ جب افغان حکومت کو بھی سپورٹ کرتے ہو اور اسلامی امارت کی مخالفت بھی کرتے ہو، تو یہ لر کا کیوں آپ اتنے مخالف ہو؟ لرو برکبی میں اسی لیے مخالف ہوں کہ جس طرح یہ ہمارا پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام ہوتا تھا FCR، اس کے میں نے مخالفت کی. وہ بھی ایک مافیا بنا ہوا تھا، اور وہی مافیا کی اسکول بھی ان کے تھے، ہاسپٹل بھی ان کے تھے، خسادار بھی ان کے ہوتے تھے، اسکول ٹیچر بھی ان کے ہوتے تھے، ہر چیز ان کا ہوتا تھا. جو میں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس میں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اور جو ہمارے باقی ادارے ہیں اس کو اپنے ساتھ ایک پیج پر کیا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آئین تکمیل پاکستان ہو گیا. اگر آج میں آئین تکمیل پاکستان نہ کرتا عمر وزیر، تو ATF میں ہم بلیک لسٹ ہوتے، اور ہمارا ڈالر جو آج 1000 سے بھی اوپر جاتا. باقی ابھی میں جو لروبر کا مخالفت کر رہا ہوں اور اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ مفاد پرست لوگ ہیں. لروبر کا نعرہ لگا رہے، اب بھی پختون ہو میں بھی پختون ہوں، اب بھی قبائلی ہو میں بھی قبائلی ہوں. مجھے 70 سالوں میں بتایا کہ انہوں نے اگر ایک فائدہ بھی ہمارے اس طرف پختونوں کو دیا ہو اس لروبر نعرے سے، یا اس طرف پختونوں کو کوئی فائدہ ملا ہو، صرف مفاد پرست جو اپنے مفاد کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لر اور بر. کیا یہ عرب اکٹھا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ عمر وزیر آپ دیکھیں، اگر یہ لاہور میں یا گجرانوالہ میں یا پنجاب میں اگر کوئی آرائی، کوئی رانا، کوئی گجر یہ نعرہ لگا دے کہ انڈیا میں جو گجر ہے ہم ایک برادری ہے، ہم ایک ہے آرائی، تو ہم کیا محسوس کریں گے دل میں؟ اچھا لگے گا ہمیں؟ تو یہی نعرہ ان کو بھی، ہمارے اور پاکستانیوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا. افغانستان کے پختون ہمارے بھائی ہے، ہم سے جتنا ہو سکتا ہوا ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. اور یہ نہیں کہ ہم نے صرف پختونوں کا کرنا ہے، ہم نے افغانستان کے اندر ازبک، تاجک، ترکمن، ہزارہ. دیکھو ایسا وقت آیا کہ احمد شاہ مسعود کا حکومت افغانستان میں تھا 92-93 میں، تو جتنے بھی نارتھ والے، شمالی والے، یہ ہمارے مخالف ہو گئے، کیونکہ آپ پختونوں کو سپورٹ کرو تو وہاں سے ہمیں بم بیچتے تھے اور ہمارے ملک میں بم بلاسٹ کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ ہم نے صرف پختونوں کا افغانستان میں دیکھنا ہے. پختون ایز اے قوم ہم ایک ہے، مگر باقی ہم نے ایز اے مسلمان اور ایز اے پڑوسی ہم نے باقی ازبک، تاجک، ترکمن، ہزارہ ایک ہی ہمارے لیے ہے. اسی طرح ان کے افغانیوں کے لیے بھی پختون ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو، ایک ہی نظر سے دیکھنا. اچھا سر، پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تو پاکستان تحریک اصلاحات پارٹی جو ہے نا، وہ اس الزام کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھو میرا پارٹی تو 14 اگست کو لانچ ہو رہا ہے، مگر پارٹی سے پہلے میں نے اپنا جو یہ بات کہی ہے بالکل کیا ہے. رشیا کے وار میں سارے لوگ یہاں تھے، سارا جنگ یہاں سے ہماری مٹی سے لڑایا گیا. رشیا کو ہم نے توڑا، یہاں پاکستان سے سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہی بلیم تو ہمارے اوپر امریکہ آج بھی لگا رہا ہے کہ اگر ہم ناکام ہوئے افغانستان میں، نیٹو فورس اور امریکن فورس، تو وہ پاکستان کی وجہ سے ناکام ہو کر ہم نکلے ہیں کہ یہاں سے سب کچھ ہو رہا تھا. اگر ہم اس وقت ساتھ نہ دیتے تو آج ہمارے اوپر یہ تہمت بھی نہیں لگتا. اچھا، وہ مداخلت بلائی کے لیے تھی یا وہ بربادی کے لیے؟ وہ اس وقت کے حالات کے حساب سے فیصلہ ہوا تھا، اور اس کا فیصلہ کیوں ہوا تھا؟ صرف اس لیے ہوا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر ایک علاقہ غیر بفر زون تھا، اور اس بفر زون سے آسانی سے جنگ لڑایا گیا. ابھی علاقہ غیر ختم ہو گیا، ابھی جو ہے ہم کسی ملک کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتے ہیں کہ وانٹڈ لوگ ہمارے ہاں آ کر رہے، جیسا کہ پہلے اس نظام کے تحت FCR اور علاقہ غیر میں رہتے تھے. تو وہ آٹومیٹکلی الحمدللہ آئین ایکسٹینڈ ہو گیا. اس آئین کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہے، پاکستان کے پڑوسیوں کو، اس خطے کو، پوری دنیا کو پہنچا انشاءاللہ تعالی. انٹرنیشنل پالیٹکس سے اب نیشنل لیول پر آتے، آپ کی پارٹی تک اس چیز کو محدود کرتے. پاکستان میں نوجوانوں کی بھی کافی آبادی موجود ہے، تو تحریک اصلاحات پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی نوجوانوں کے حوالے سے؟ میں نے پہلے وہ بات آپ کو کہی کہ ہمارا الحمدللہ اتنا آبادی ہے کہ بغیر اس کا ہم سب لوگوں کو اس غربت سے اور اس بے روزگاری سے نہیں نکال سکتے جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن نہ کریں.
جب ملک میں ہم انڈسٹریلائزیشن کریں تو تب ہم ان سب لوگوں کو غربت سے بھی نکال سکتے ہیں اور ان کو روزگار بھی دے سکتے ہیں. تو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ابھی ہمارے لیے ہے اس ملک کے لیے انڈسٹریلائزیشن. اور میں نے پہلے بھی کہا, ابھی پھر کہتا ہوں کہ اس کو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں خود ایک چھوٹا موٹا انڈسٹریلسٹ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ انڈسٹری کیسا چل سکتا ہے, انڈسٹری کیسا کامیاب ہو سکتا ہے, ایکسپورٹ کا مارکیٹ کیسا بنا سکتے ہیں. جب تک آپ کا ایکسپورٹ نہیں ہوگا, ہم کیوں IMF ورلڈ بینک سے قرضے لے رہے؟ اسی لیے لے رہے کہ ہمارا ایکسپورٹ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے. تو اس کے لیے یہی چیزیں ہیں جو آپ کو برابر کرنا ہوگا. میں نے سب چیزوں کے اوپر نظر ہے. دیکھو افریقہ میں ایتھوپیا جیسا ملک میں 22-23 سال پہلے پالیسی بنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا, وہ اور اس میں ان 23 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ پالیسی برقرار ہے تو انویسٹر بھی جا رہے ہیں اور فارن انویسٹر بھی آ رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو روزگار بھی ملا. اور جو سب سے غربت والا ملک تھا, جو سب سے بے روزگاری والا ملک تھا افریقہ میں, وہ ابھی ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ کر رہا ہے. باقی پارٹیوں سے تحریک اصلاحات پاکستان پارٹی کتنی مختلف ہوگی؟ آپ بھی باقیوں کی طرح روایتی طور پر بڑے لوگوں کو سامنے لائیں گے یا آپ کی پارٹی عام لوگوں کی آواز بنے گی؟ دیکھیں, ہمارا جو پارٹی ہے اس کا جو نام ہے وہ اصلاحات ہے. اور اصلاحات کا مقصد کیا ہے کہ ریفارمز کرنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ڈیپینڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے سارے مڈل کلاس کے لیڈر کو ساتھ میں لانا ہے, ہم نے تمام سرمایہ داروں کو ساتھ میں لانا ہے. جس بندے میں بھی اس ملک اور قوم کی سوچ ہو اور اس کا ایک نظریہ ہو کہ ہم نے ملک کو بنانا ہے, قوم کو بنانا ہے, چاہے اس کا جس طبقے سے بھی تعلق ہو, تو اس کو میں اپنے ساتھ لوں گا. بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے, لوگوں کو ٹکٹ جاری کریں گے یا کیا پلان ہے؟ ہاں عمر وزیر, بالکل. ہمارا جو ہے عید کے بعد بہت سارے علاقوں میں جانا ہے, بہت سارے جگہوں سے ہمیں دعوت آیا ہے شمولیت کا بھی, اور وہاں لوگوں کو ہمارا بات سننے کا, ہمارے منشور بتانے کا. تو ہمارا عید کے بعد ہے اور بالکل ہم پورے ملک سے کوشش کریں گے اگر ہمیں کینڈیڈیٹ ملے, مگر سیاسی پارٹی کو اتنا جلدی کینڈیڈیٹ ملنا آسان نہیں ہے. ہم اس کو عوام کو دھوکے میں نہیں رکھتے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں پورے پاکستان سے ہمیں لوگ ملیں گے اور ہمارے پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. یہ اگر ہمارا پیغام الیکشن کے تک پہنچے عوام تک کہ ایک پارٹی بنا ہے اور اس طرح پارٹی بنا ہے کہ اس پارٹی نے پارٹی بننے سے پہلے کام ملک کے لیے کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ جب پارٹی نہیں تھا اور کام کیا ہے, تو جب پارٹی بن گیا تو ملک کے لیے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائے گا. پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں اور پرو اسٹیبلشمنٹ. تو تحریک اصلاحات پاکستان پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوگی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوگی؟ دیکھیں, میرا تجربہ ہوا ہے, جب فاٹا مرجر ہم کر رہے تھے تو مین سٹیک ہولڈر تھا اسٹیبلشمنٹ فاٹا میں. اگر ہم اس کو اپنے ساتھ ایک پیج پر نہ کرتے تو یہ ناممکن ہوتا کہ ہم اس مرجر میں کامیاب ہو جاتے. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کا اسٹیبلشمنٹ, تو میں اپنے آپ کو نہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کہتا ہوں اور نہ میں نے پارٹی بننا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اس کو ہمارا ضرورت ہوگا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور ہمیں اس کا ضرورت ہوگا. تو اگر ہم ایک پیج پر رہیں گے تو اس کا فائدہ ملک کو پہنچے گا, کیونکہ ہمارا دنیا کا 7واں طاقت ترین فورس ہے. ہم کیوں ایسا بات کہے جو کل ہم اس بات کو عوام کے سامنے ایک بات کہے اور پھر کل ہم دوسری بات کریں؟ نہیں, ہم یہی بات کہیں گے کہ ہم نے سب کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا, چاہے وہ جوڈیشلی ہو, اہم ستون ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اہم ستون ہے اس ملک کا, تمام سیاسی پارٹیاں ہیں, اہم ستون ہے, مگر پارلیمنٹ اور آئین اور جمہوریت یہ سپریم ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ کرنے کے توقعات ہیں؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو سپورٹ کا اس لیے مجھے توقعات نہیں ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کرتا تو 2018 کے الیکشن میں دوسرے مخالف جو میرا امیدوار تھا
اس سے جو ہے 5 گنا زیادہ ووٹ مجھے لینا چاہیے تھا. تو انہوں نے پورے ملک میں یہ بات ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ صرف میں کر رہا ہوں کہ 2018 کا الیکشن نہیں ہوا ہے, سلیکشن ہوا ہے, تو اس میں ہار گیا ہوں. تو آپ کو کیوں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا دوسرے کینڈیڈیٹ میں کون سی وہ ایسی پی ٹی آئی سے خوبیاں تھا, تھی؟ وہ پی ٹی آئی سے تھا, اس لیے وہ منتخب ہوا. پی ٹی آئی کا حکومت بنانے کا اس کے پالیسی میں شامل تھا. یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے پاکستانی قوم سے, تو وہ اس سے پالیسی تک کس وجہ سے بنا ہے وہ وہیں بہتر جانتے ہیں. ہم اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اور اپنی نیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اتنا پتہ ہو کہ یہ پالیسی انہوں نے کیوں بنایا تھا. اچھا سر, کافی بڑی پارٹیاں موجود ہے, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, تو آپ نے مرکزی لیول پر ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا, کافی چیلنجز ہوں گے. بالکل, بہت اہم سوال آپ نے کیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ پورے ملک میں اپنا پہچان بنانا ہے, اور میرا تو ایک ہی پہچان ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کیے ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں کیے ہے, حیثیت میں کیے. جب لوگ میرے اوپر اعتماد کریں گے اور مجھے موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ عوام مجھ سے یہی امید رکھے. جب میں نے بغیر پارٹی کا اس ملک کے لیے وہ کام کیے تو ظاہر ہے کہ میں اس سے بہتر طریقے سے اس ملک کے لیے کام کروں گا. اگر پاکستانیوں نے میرے اوپر اعتماد کیا, اور مجھے امید ہے کہ صرف اسی وجہ سے میرے اوپر اعتماد کرے گا کہ میں کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں آیا ہوں, میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں کہ میں پاپولر ہو جاؤں پھر اپنے لیے پارٹی بناؤں. جو سارے لیڈرز تقریباً جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا یہی ہسٹری ہے کہ یا تو وہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے ہیں یا وہ کسی پارٹی میں رہے ہیں پھر وہاں سے اپنا پارٹی بنایا ہے. اور میں تو صرف اس جذبے سے اور اس حیثیت سے آیا ہوں کہ میں نے اس ملک کے لیے وہ کام کیے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں. اگر یہ پورے پاکستانی قوم میرے اوپر اعتماد کرے گا اور مجھے موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا جیسا جو کام پچھلے 75 سالوں میں نہیں ہوا ہے اس ملک کے لیے انشاءاللہ تعالی. اسی لیے میں نے اصلاحات کا نام رکھا ہے اور تحریک کا نام دیا ہے کہ وہ کام میں کروں گا جو اس ملک میں ایک ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن تھا, جس کے لیے اس نے پاکستان بنایا تھا, اور علامہ اقبال کا خواب تھا. انشاءاللہ تعالی وہ پورا کر کے اس پاکستانی قوم کو دکھاؤں گا. ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ آپ 14 اگست کو اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے, تو یہ 14 اگست کو آپ نے کیوں رکھا؟ 14 اگست میں نے اس لیے رکھا کہ پاکستان بننا 14 اگست پہ جشن آزادی ہے, اور آئین تکمیل پاکستان الحمدللہ میں نے کیا ہے. تو جس دن پاکستان بنا ہے اسی دن میں نے اپنے پارٹی کو بھی لانچ کرنا ہے. اگر کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو پتہ چلے کہ آئین تکمیل پاکستان میں رول کس کا رہا ہے, فرنٹ لائن کے اوپر کون کھڑا تھا اس آئین تکمیل پاکستان کے لیے, اور کس کی محنت سے اور کوششوں سے اور ذمہ داریوں سے جو میں نے اپنا کی ذمہ داری پورا کیا ہے, اس کی وجہ سے میں نے 14 اگست رکھا ہے کہ پاکستان بنا تھا. اور آئین تکمیل پاکستان بھی اس پارٹی, اس تحریک اصلاحات پاکستان پارٹی کی لیڈرز نے کیا, جو کہ میں 14 اگست کو لانچ کروں گا. ساری قوموں کو, بلوچ ہو, سندھی ہو یا دوسرے جو قومیں پاکستان میں رہ رہی ہے, پنجابی ہو گئے, تو پاکستان تحریک اصلاحات پاکستان پارٹی کی طرف سے آپ ان اقوام کو جوڑنے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے ایک نیشنل لیول کا پارٹی نہیں تھا, یا قوم پرست یا مذہب پرست. اسی سے ہمارے اگر سندھی ہے, اگر بلوچ ہے, اگر پنجابی ہے, اگر گلگتی ہے, اگر کشمیری ہے, یہی میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ پختون علاقے سے, چاہے وہ بلوچستان میں پختون ہو یا خیبر پختونخوا کا پختون ہو, پہلی دفعہ سے کس طرح لیڈرشپ آگے آیا ہے جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ ہم نے آپ کے اوپر بہت ساری اعتمادیں کیا ہے, آپ بھی ایک دفعہ چھوٹے صوبے کو, ایک چھوٹی قوم کو ایک موقع دے تاکہ وہ بھی اس ملک اور قوم کا خدمت کر سکے اور بتا سکے, اور اس سے جو ہے ہمارے آپس میں اتحاد بڑھنے کا وہ ہمارے بچوں کو, ہمارے نسلوں کو میسج جائے گا
کہ یہ بات ختم ہوا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یا یہ گلگیتی ہے، یا یہ کشمیری نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کی سوچ سے ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور اس کو حقیقت میں ایشیا کا ٹائیگر بنانا ہے. نیشنل سوچ رکھنا ہوگا. تو نیشنل سوچ کا پیغام میں نے اپنے پاکستانی قوم کو دیا. ابھی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے کردار کو دیکھنا ہے، اور میں اگر مجھے ذمہ داری ملے تب میں نے کیا کردار ادا کرنا ہے. اس سوچ کی وجہ سے میرا پاکستانی قوم سے یہ امید ہے کہ مجھے سپورٹ کرے گا اور میرے اوپر اعتماد کر کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت کرنے کا موقع دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جرگانی، اس کو ٹائم بہت دینے کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح اس ملک اور قوم کا کام لے. جیسا کہ آج کا انٹرویو آپ نے اردو میں کیا، ایک اچھا پیغام آپ نے دیا کہ آپ کا نام پشتونوں کا ہے جرگا نیوز، اور آپ انٹرویو اردو میں کر رہے ہو، تو اس پر بھی میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں. ہمارے بدقسمت یہ جو مفاد پرست لوگ ہیں، جو لر و بر کا نعرہ لگاتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا نیشنل زبان اردو ہے اور ہم بیٹے بھی اسلام آباد میں ہیں. بہت شکریہ. تو ہمیں اردو میں پیغام دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم آپس میں پاکستانی ہونے کا فیصلہ کرے اور ایک پاکستانی بن جائے اور اس ملک کو بنائے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے الحاج شاجی گل آفریدی صاحب جو کہ تحریک اصلاحات پاکستان پارٹی کا چیئرمین بھی ہے. ناظرین، یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ تحریک اصلاحات پاکستان پارٹی واحد ایک پارٹی ہوگی جو کہ قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا سے مرکزی لیول پر کام کرے گی. باقی جو پارٹیاں ہیں وہ صوبے کے لیول پر کام کر رہی ہے، اور یہاں پر تحریک اصلاحات پاکستان کی نمائندگی وہ پورے پاکستان کے لیول پر ہوگی. عمر وزیر، جرگا نیوز، اسلام آباد.